الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج انشاءاللہ ہم کشف العلہ کے جو 10 قواعد ہیں اللہ علیہ الرحمٰن نے جو سمت قبلہ کے حوالے سے بیان کیے ہیں جو کہ اس کتاب کی اصل ہے، یعنی کہ سمجھ لیجیے کہ سب سے مین جو باب ہے وہی ہے. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے قواعد. ایک چیز مزید یہ بھی عرض کر دوں کہ کل جو ہم نے باتیں پڑھی تھی، ایک تو عرض موقع العموم اور دوسری جیب والی، تو بعض طلبہ کرام کی طرف سے یہ آیا کہ اس کی مکمل وضاحت نہیں ہو سکی، بات کلیئر نہیں ہوئی، تو مشکل محسوس ہو رہا ہے. تو اس کا میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ فی الحال اسے جاری رہنے دیں. اس کے لیے کہ ویسے تو جو اس کی وضاحت تھی وہ تو مکمل ہو گئی تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ پھر دفعہ آئیے تو اس کو مزید ہی کچھ اس کی وضاحت کرنی ہوگی، اس سے ہٹ کے متوقع سے ہٹ کے، تاکہ وہ کلیئر ہو جائے. تو انشاءاللہ سر میں ایک اضافی کلاس، وہ ارادہ انشاءاللہ میں کسی دن اعلان کر دوں گا کہ یہ اضافی کلاس رکھ رہے ہیں. تو پھر جب انشاءاللہ وہ کلاس ہماری ہو جائے گی تو کل کی کلاس کی وجہ سے کوئی پریشانی وغیرہ کا شکار نہیں ہوگے گا کہ سمجھ نہیں آئی وغیرہ یا اس طرح کا کوئی معاملہ. انشاءاللہ اس کو ہم آگے جا کے مکمل کر لیں گے. اس کے علاوہ اور کچھ سوال ہو تو کر لیجیے. جیسا کہ تعارف میں ہم نے عرض کیا تھا کہ باب اول کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے عرض موقع والعمود کے حوالے سے کلام فرمایا ہے. تو اس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی اس تحقیقی خدمات ہیں اور تحقیقی آپ کی جو آپ نے باتیں بیان کی تمام کے تمام موجود ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے اس طرح یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے. جو ہمارے نصاب میں ہے وہ سمت قبلہ کی جو 10 قواعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے باب دوم میں بیان ہے، پورے کے پورے 8 ابواب میں سے صرف باب دوم ہی ہمارے نصاب میں ہے. تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. بفضلہ تعالی ہمارے ایجادی قواعد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمہ فرمائے کہ یہ جو قواعد آ رہے ہیں بفضل تعالی یہ ہمارے ایجادی قواعد ہیں. قاعدہ نمبر 1، اگر فصل طول 180 درجے ہو اور مقام کا عرض جنوبی مساوی عرض شمالی مکہ ہو تو اس کا قبلہ مثل قبلہ مکہ معظمہ ہوگا. کیا فرمایا؟ تو 3 باتیں فرمائی کہ اگر فصل طول 180 درجے ہو. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے عرض بلد کا فصل طول 180 درجے ہے؟ تو اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آئیے دیکھ لیجئے. ایک سو اسی مائنس طول بلد کیجیے، اور کعبہ شریف کا طول بلد تحقیقی والا کیا تھا؟ 39 درجے 49 دقیقے 34 ثانیے. ایک سو 40 درجے 10 دقیقے 26 ثانیے. تو یہ ہمارے پاس مقدار آ گئی کہ یہ، لیکن اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، 180 مائنس طول بلد کیا
180 مائنس طول بلد کرنے کے اندر پھر آپ نے اس کو، اب یہ جو آیا 140 درجے، اس کو آپ غربی مان لیں. تو اب جن شہروں کا طول بلد مائنس 140 درجے 10 دقیقے 26 ثانیے ہوگا، تو ان کا جو فصل طول ہے وہ 180 درجے بنے گا. جی سوال کر لیجیے. آواز کٹ رہی ہے میری؟ تمام کے پاس کٹ رہی ہے؟ اب کلیئر آ رہی ہے؟ اب بکیا کے پاس اب کلیئر ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو 180 مائنس طول بلد کریں گے تو اس صورت کے اندر ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی. اس ویلیو کو آپ غربی مان لیں، یعنی مائنس میں مان لیں، تو وہ آپ کے لیے 180 فصل طول والا مقام ہوگا. یہ آگے کئی ساری جگہوں پر استعمال ہوگا، تو آپ یاد رکھ لیجئے کہ 180 فصل طول ہوگا مائنس 140 درجے 10 دقیقے پر بھی. یا آپ اس کو ڈائریکٹ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ طول کعبہ سے اس کو مائنس کر دیں، بلکہ یہی کر لیجیے، یہ زیادہ آسان رہے گا. دیکھیے اب یہ خود ہی مائنس میں آ گیا. تب آپ کو مائنس وغیرہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، کسی طرح سے آپ کو آزمائش نہیں ہوگی. اب ہم یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہاں کیا واقعی اس جگہ کا فصل طول 180 درجے ہی ہے، یہ تو آپ کے پاس آ گیا نا، میں نے آپ کو بیان کر دیا. اب چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے، فصل طول نکالنے کا قاعدہ کیا ہے؟ طول بلد مائنس کعبہ شریف کا طول. تو ہم نے اس سے مائنس کر دیا کعبہ شریف کا طول. دیکھیے تو 180 آ گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مقام جو 140 درجے 10 دقیقے 26 ثانیے غربی پر واقع ہوگا، مائنس پر واقع ہوگا، اس کا فصل طول 180 درجے ہوگا. اور مقام کا عرض جنوبی مساوی عرض شمالی مکہ ہو، کہ کعبہ شریف کا جو عرض بلد شمالی صورت میں ہے نا، وہی بعین ہی وہی عرض جنوبی ہو، یعنی کہ 21 درجے 25 دقیقے 21 ثانیے جنوبی عرض ہو. تو پتہ کیا چلا کہ وہ مقام جس کا فصل طول 180 درجے ہے، یعنی کہ اس کا طول بلد کیا بچ جائے گا، چاہیں تو اپنی کتاب پہ لکھ لیں، 140 درجے 10 دقیقے 26 ثانیے. اور عرض جنوبی بالکل وہ بھی گئی کہ 21 درجے 25 دقیقے 21.9 ثانیے. تو اب کیا ہوگا، اس کا قبلہ، اس مقام کا قبلہ مثل قبلہ مکہ معظمہ ہوگا. یہ کیسی بات ہو گئی کہ اس صورت میں وہ مقام مکہ معظمہ کا مقاتل ہے، یعنی وہ اور مکہ مکرمہ زمین کے ایک قطر پر واقع، یعنی ایک ہی دائرے پر واقع ہیں. اس طرف مکہ معظمہ، اس طرف وہ، یعنی کہ دوسرا والا مقام مقاتل والا. مکہ معظمہ میں جس وقت ٹھیک دوپہر ہوگا وہاں ٹھیک آدھی رات ہوگی. مکہ معظمہ کی آدھی رات پر وہاں ٹھیک دوپہر ہوگا. مکہ معظمہ میں جس وقت آفتاب طلوع کرے گا وہاں غروب ہوگا، جس وقت غروب کرے گا وہاں طلوع ہوگا. جو بھی دنیا میں کوئی سا بھی مقام ہے تو اس کے بعین ہی بالکل نیچے بھی ایک مقام ہوتا ہے. اب آپ کو کسی بھی جگہ کا چیک کرنا ہے کہ بھائی اس کے عین نیچے کون سا مقام ہے، اس کا طریقہ وہی ہے کہ اس جگہ سے آپ 180 درجے کا فصل طول لے لیں، اور اب اسی مقام کے عرض کو بالکل وہی رکھتے ہوئے صرف نشانی چینج کر دیں، شمالی ہے تو جنوبی کر دیں، جنوبی ہے تو شمالی کر دیں. تو اس جگہ کا جو قبلہ ہوگا وہ کعبہ مثل مکہ معظمہ کی ہوگا. اب مکہ معظمہ کی طرح کس طرح ہوگا، اس کے آگے وضاحت چل رہی ہے. شرح چغمینی میں لکھا ہے کہ یہاں کا قبلہ سب. جی سوال کیجیے.
فصل طول 180 درجے تو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ ان دونوں کے شہروں کے درمیان جو مقام ہے، ان دونوں مقاموں کے درمیان جو فصل طول، جو طولی فاصلہ ہے وہ 180 درجے کا بنے گا، اور مقام کا عرض جنوبی مساوی عرض شمالی مکہ ہو، کہ مساوی والا برابر ہے، تو وہ جو مقام ہے جس کا فصل طول 180 درجے ہے، تو اس مقام کا جو عرض بلد ہے وہ جنوبی ہو، اور جنوبی کتنا ہو؟ عرض شمالی مکہ، جو مکہ شریف کا عرض ہے اس کے مساوی یعنی اس کے برابر ہو، تو اس کا قبلہ مثل کعبہ مقدمہ کے ہوگا۔ شرح چمینی میں لکھا ہے کہ یہاں کا قبلہ سب سے سہل تر ہے، کہ یہاں کوئی سمت متعین ہی نہیں، بلکہ جدھر منہ کرو سب طرف قبلہ ہے۔ کعبہ شریف کی عمارت ہے، تو کعبہ شریف کے اندر اگر کوئی شخص پہنچ جائے نا، کسی کو یہ سعادت ملے کہ وہ کعبہ شریف کی عین جو چار دیواری اس کے اندر داخل ہو جائے، تو وہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، یہی صورت ہے۔ اچھا، دنیا کے اندر بھی عین ہی ہے کہ وہ ایک اور ایسا مقام ہے کہ ادھر بھی اگر بندہ جہاں چاہے منہ کرے تو وہاں پر اس کے لیے قبلہ ہوگا، اور وہ کون سا مقام ہے؟ عین کعبہ شریف کے بالکل نیچے جائیں گے نا، کہ دوسری دنیا سے باہر آ جائیں، تو بالکل وہی جو کعبہ شریف کی جتنی عمارت ہے، وہی اتنی عمارت کی مقدار بالکل نیچے دوسری دنیا کے اندر کی کیا ہوگا، کہ اس جگہ بھی جدھر بندہ منہ کرے گا چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جہاں منہ کرے گا استقبال قبلہ ہی کہلائے گا، جیسا کعبہ شریف کی عمارت کے اندر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن سنیے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ اقولو، اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ صحیح نہیں، جو شرح چکمینی نے کہا کہ سب سے سہل تر ہے، فرما رہے ہیں یہ صحیح نہیں، ضرور یہاں قبلہ متعین ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی کہ چاروں طرف قبلہ ہوگا، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہاں قبلہ ضرور یہاں قبلہ متعین ہو، کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک نہ ایک صورت متعین ہوگی، ایک جہت متعین ہوگی، مگر ایک صورت، سوائے ایک صورت کے کہ ایک صورت کے اندر قبلے کی کوئی جہت متعین نہیں ہوگی۔ اب فرما رہے ہیں کہ اور اس کا حقیقتاً متعین کرنا واقع میں متعثر بلکہ متعذر ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ایک صورت تو ایسی ہے کہ جہاں پر جہاں چاہو منہ کرو کعبہ شریف ہوگا، لیکن اس کا واقع کے اندر یعنی حقیقت کے اندر، خارج کے اندر، حقیقت کے اندر ہم اس کے طرف اس کو منہ کر لینا، اس کو پا لینا متعثر یعنی بہت مشکل، بلکہ متعذر فرما رہے ناممکن۔ ٹھیک ہو گئی؟ اور جگہ، اب یہ اور وہ والے معنی میں نہیں ہے جو واو عربی کے اندر ہوتا ہے، ہم اس کو اور کہتے ہیں، اور کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے دیگر، تو یہ والا جو اور ہے اس کا معنی ہے دیگر، دیگر جگہ صدہا میل، سو میل کے تفاوت سے جہت نہیں بدلتی، سو میل کا فاصلہ آتا ہے تب بھی جہت نہیں بدلتی، یہاں ہاتھ بھر کے تفاوت سے بدل سکے گی۔ اس کا بات مری کرتے ہیں، پھر ہم اس کا حاشیہ پڑھیں گے کہ تفاوت کیسے ہوتا ہے اتنی جلدی۔ وجہ یہ ہے، وجہ یہ کہ یہ مقام مکہ معظمہ سے متحد ہے، اور مکہ کا قبلہ عین کعبہ ہے، اور وہاں عین کعبہ کا متعین کرنا کس درجہ سخت دشوار ہے۔ ہاں، وہاں جو محل مقاطر کعبہ معظمہ میں ہو، خاص اتنی جگہ میں البتہ یہ بات صادق ہوگی۔ فرمانے کی جو خاص مقاطر کہلاتا ہے، یہ جو نیچے والا مقام ہوگا نا اس کے لیے مقاطر کہلائے گا۔ اب کعبہ معظمہ کا مقاطر آپ کہیں گے مقاطر کعبہ مقدمہ معظمہ، تو اب یہ جو فرما رہے ہیں کہ ہاں محل مقاطر کعبہ معظمہ خاص، کہ جو خاص کعبہ شریف والی جو بالکل نیچے جگہ ہوگی اس کے اندر تو یہ بات ضرور صادق ہوگی کہ جدھر منہ کرو سب طرف قبلہ ہے، جیسے داخل کعبہ مکہ معظمہ میں، جیسے داخل کعبہ معظمہ میں کہ وہ جگہ خود عین کعبہ ہے، کعبہ شریف کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جگہ خود عین کعبہ ہے، کہ محاذات کعبہ معظمہ میں زیر و بالا ساتویں زمین سے ساتویں آسمان تک سب کعبہ ہے۔ اب پہلے تو یہ والی بات کہ ہاتھ بھر کی جگہ سے تفاوت کس سے بدل سکے گی،
یاد رکھیے گا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کے اندر جو اعتبار ہوتا ہے وہ سب سے قریب والی جگہ کا ہوگا، سب سے قریب والی جہت کا ہوگا. اب یہ والی جو جگہ ہے نا کہ بالکل عین اسی عرض پر پہنچ جاتا ہے، تو یہ وہ مقام آ جاتا ہے کہ جہاں سے چاروں جہت سے 180 درجے کا فاصلہ ہے. سیدھے ہاتھ، الٹا، شمال، جنوب، مغرب، بالکل جب عین نیچے ہوگا تو ہر طرف سے فاصلہ برابر ہے بھائی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے چاروں طرف سے ہی فاصلہ برابر ہے، تو بندہ جدھر چاہے گا پڑھ لے گا. لیکن دیکھیے، ایک قدم بھی جو ہاتھ بھر فرمایا ہے، ہاتھ بھر مثال کے طور پہ ہم ایک قدم مان لیتے ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیے 1 میٹر مان لیتے ہیں. آپ 1 میٹر آگے بڑھے، آپ ایک ثانیہ مان لیں کہ آپ ایک ثانیہ کسی بھی طرف آگے بڑھے، تو بتائیے کہ جس طرف آپ جس کی طرف گئے ہوں گے وہاں پر 180 سے فاصلہ کم ہوگا، کتنا رہ جائے گا ایک ثانیہ کی صورت میں؟ 179 درجے، 59 دقیقے، 59 ثانیے. تو یہاں سے 180 سے کم ہوا، تو جو اس کے بالکل پیٹھ والی جگہ ہوگی وہاں سے فاصلہ کتنا ہو جائے گا؟ وہاں سے فاصلہ ہو جائے گا 180 درجے 0 دقیقے 1 ثانیے. تو بتائیے دونوں میں سے قریب تر جگہ کون سی ہے؟ قریب ترین جہت کون سی ہوگی؟ جس طرف بندے نے قدم آگے بڑھایا ہے، تب جس طرف ایک قدم آگے بڑھا تھا وہ قبلہ متعین ہو جائے گا. بقیہ تمام کے تمام کی طرف نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اگر قریب آ گیا. اسی طرح ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے، وہ سمندر تو سمندر ہے، اب سمندر کے اندر ٹن بھی ہوگا، کشتیاں آگے پیچھے بھی ہوتی ہیں، تو جس طرف قدم بڑھایا تھا اس سے تھوڑا پیچھے ہوا، اب نہ سیدھی جانب تھوڑا قدم بڑھ گیا، اب ادھر سے قریب ہو جائے گا. تو یوں اور ہلکا ہلکا جتنا جتنا پھرتے جائیں گے نا، آپ کوئی آپ کی چیز قریب ہے. کعبہ شریف کے اندر ہم کیا ہوتا ہے 45 درجے ڈگری کا ہم جہت ہماری رہتی ہے نا، 45 ڈگری کے اندر اندر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہماری نماز جائز ہے. لیکن آپ کے سامنے کعبہ شریف، آپ حاضر ہیں مطاف کے اندر، برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، تصور بھی کر لیں. تو آپ وہاں پر جب کھڑے میں ہیں عمارت کے آگے، تو آپ تھوڑا سا بھی پھریں گے تو آپ کے قبلے سے پھر جائیں گے. 45 درجے سے کی تو کہانی نہیں ہوگی کہ وہاں پر کیا ہے کہ جب کوئی چیز جتنی قریب ہوتی ہے نا، تو اتنا ہلکا سا پھرنے کے اندر آپ اس کی جہت سے نکل جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی یہی صورتحال پیش آ رہی ہوگی کہ مکاتب بالکل پاس ہے. تو کعبہ شریف کو منہ کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ اس کی ضد کو پیٹ ہو. بھائی جب بھی ہم کعبہ شریف کو منہ کرتے ہیں تو مقاتل ہماری پیٹھ پر پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہماری پیٹھ سے ایک خط نکالیں تو وہ نیچے والی دنیا میں جائے گا بالکل سیدھا سیدھا، تو وہ مقاتل کعبہ کو ٹچ کرتا ہوا جائے گا. تو کوئی شخص اگر مقاتل میں کھڑا ہو تو اس کے لیے تمام کے تمام درجے برابر ہیں. اور جو مقاتل کعبہ سے تھوڑا بہت بھی آگے پیچھے ہوگا تو اب اس کو مقاتل کعبہ کو وہ پیٹ کرے گا تو قبلے کو منہ ہو جائے گا. لیکن جب سفر میں ہے تھوڑا بہت بھی تبدیلی آئے گی. ایک ایک ہاتھ کے فاصلے سے میں نے عرض کیا کہ کسی جگہ کا فصل طول 180 درجے سے کم ہو گیا، کسی کا زیادہ ہو گیا، تو جس کا کم ہوگا اس طرف سے منہ کرنا پڑے گا اور اس طرف سے پیٹ کرنی پڑے گی. تو یہ تمام کے تمام معاملات سیکنڈ سیکنڈ میں تبدیل ہوں گے. تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں قبلہ معلوم کرنا متعسر بلکہ متعذر یعنی ناممکن ہے. سمجھ گئے؟ اسی یہ حاشیے کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے. پھر یہ جو دوسرا حاشیہ اس کے خود عین کعبہ کی بیان کیا کہ وہ داخل کعبہ مراد ہے. ابھی جو اس کے بعد تیسرا حاشیہ ہے اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک نسخے کے اندر لکھا ہوا ہے زیر و بالا 7ویں آسمان سے 7ویں زمین تک سب کعبہ ہے. تو پھر ایک دوسرے نسخے میں 7ویں زمین اور 7ویں آسمان لکھا ہوا ہے، تو یعنی الٹا لکھا ہوا تھا. تو اب یہاں پہ اس کے وجہ سے بیان کیا ہے کہ فلاں کتاب میں نے یوں پایا یوں پایا. تو یہ طرح کوئی توقیر سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، اس کو آپ اگر پڑھنا چاہیں تو خود ہی پڑھ لیجیے گا. اب مزید مگر اس جی مقاتل کا لغوی معنی دیکھنا ہوگا. محاذات تو کہتے ہیں کہ اس کی یعنی کبھی محاذات تو کہہ لیجئے کہ حاذہ کہتے ہیں کسی چیز کا سامنے ہونا. تو محاذات کا مطلب کسی دو چیزوں کا آپس میں سامنا ہوتا ہے کہ
کسی چیز کے کوئی سامنے ہونا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے محاذات میں سے. باقی اب باقاعدہ جو پرٹیکولر اس کے جو معنی ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو بھیج دوں گا گروپ کے اندر. کہاں پر؟ ہاں یہ محاذات کعبہ مقدمہ سے کعبہ معظمہ سے مراد یعنی کہ کعبہ شریف سے لے کر ساتواں آسمان تک اور کعبہ شریف کے نیچے ساتویں زمین تک، یہ جو تمام کا تمام ہے یہ کعبہ ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی بولے کہ یار میں تو نا 10ویں فلور پر ہوں، کعبہ شریف تو پہلے فلور پر ہے، تو اب میرے کو نماز سیدھی تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا یار، میرے تو کعبہ شریف تو نیچے کی جانب ہے تو مجھے منہ نیچے کر کے نماز پڑھنا پڑے گا. تو نہیں، کعبہ شریف سے مراد یعنی کہ جو جہت کعبہ ہے اس سے مراد قبلہ شریف کی عمارت نہیں ہوتی. بارہ شریف میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری فضا مراد ہے. اس مسئلے کو بیان کیا کہ محاذات سے مراد کعبہ شریف کے اوپر کی جتنی بھی جگہ ہے اور کعبہ معظمہ سے بالکل نیچے زمینوں کے اندر تک جتنی جگہ ہے تمام کا تمام محاذات کعبہ ہے. مگر اس محل یعنی اس جگہ کا استخراج نہ متعثر یعنی مشکل ہی نہیں بلکہ متعذر یعنی ناممکن ہے. طول و عرض شہر کے دیے گئے ہیں نہ خاص کعبہ معظمہ کے. اعلیٰ حضرت اپنے دور کی فرما رہے ہیں بولے اس دور کے اندر پورے شہر کا عرض و طول دیا جاتا ہے، خاص کعبہ معظمہ کا نہیں دیا گیا. کہ پھر وہ دیے گئے ہیں خود مختلف ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ جو بنا شہر کے بھی دیے گئے تو وہ اختلاف پایا جا رہا ہے اس کے اندر. اور ان کی غایت تقریب سبحان من لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور ان کی غایت تقریب یہ عبارت میں اس کو دیکھ لوں گا، اس کی ابھی وضاحت ذہن میں نہیں آ رہی کہ اس سے کیا مراد ہے. اور ان کی غایت تقریب انشاءاللہ اس کو یوں رہنا، اس سے اس کا کوئی سے تعلق نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کتاب میں آئی ہے تو اس کو میں سمجھنا تو لازمی ہے. انشاءاللہ میں اس کا عرض کر دوں گا. اگر کسی پر کتاب ہو تو پینسل سے نشان لگا لیجیے گا کہ اگر میرے ذہن سے نکل جائے تو کوئی یاد دلا دے. البتہ یا کہیں لکھ لیجیے گا. البتہ اس تعذر کا اثر یہ ہوگا یعنی کہ جو متعذر ہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اس مکی کے مثل ہوگا جس میں اور کعبہ معظمہ میں ایسا حائل ہے جس سے رفع نہیں کر سکتا تو اس کا قبلہ جہت کعبہ ہے. اب دیکھیے دو مسئلے نا، اگر جو شخص کعبہ شریف کے اندر موجود ہو، عبارت آتی ہے کہ مکی کے لیے کعبہ شریف کے عین کو منہ کرنا مراد ہے، لیکن یہاں سے مراد پھر جیسے فتح القدیر کا حوالہ دیا اور فقہاء کرام نے وضاحت کی کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ عین کعبہ شریف کو پورے کے پورے مکے والوں کے لیے ہوگا، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو کعبہ شریف کے عین کو منہ کر سکتا ہے اس کے لیے ممکن ہے تو وہ کعبہ شریف کے عین کو ہی منہ کرے گا، اور جس کے لیے عین کو منہ کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ جہت کو منہ کرے گا. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تعذر پایا جا رہا ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ جب مقاتر کعبہ موجود ہے تو مقاتر کعبہ کو بالکل پیٹ کر دیں عین مقاتر کعبہ کو، تو اس کا عین منہ ہے نا کعبہ شریف کے عین کی طرف ہو جائے گا. تو لیکن فرمانے کہ جب مقاتر کعبہ کو ڈھونڈنا ہی متعذر ہے تو ایسی بات ہے یہ اسی کی طرح ہو گیا کہ سامنے جس کے کعبہ اور اس کے سامنے کوئی دیوار حائل ہو جاتی ہے اور وہ کعبہ شریف کو نہیں دیکھ رہا تو اس کے لیے بھی جہت کو استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ بھی جہت میں منہ کرتا ہے تو اس شخص کے لیے بھی جہت کا حکم ہوگا. ہم عین کعبہ کو منہ کرنے کا حکم اس شخص کو نہیں دیں گے. اور جبکہ یہاں کوئی عین کعبہ نہیں بتا سکتا اور وہ مقام کے اندر کوئی نہیں بتا سکتا تو جہت کی تعین تحری سے ہوگی. واللہ تعالی اعلم. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے. اس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں اینٹی پوڈ. مقاتر کو انگلش میں کہتے ہیں، میں آپ کو لکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں، ہم سرچ بھی کر لیتے ہیں. ہر جگہ کا آپ اینٹی پوڈ چیک کر سکتے ہیں. مقاتر بہت گہرا سمندر ہے یہ، جس جگہ پر یہ واقع ہے نا کوئی شہر نہیں ہے.
اگر شہر ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ بہت گہرے سمندر کے اندر واقع ہے. دیکھیے یہ عمارت، یہ سمندر ہے، بحر الکاہل اس کا نام ہے، اور بہت گہرا سمندر اور شدید طوفانوں والا سمندر ہے یہ. یعنی کہ اس کی اتنی ہے کہ یہاں پر کوئی کشتی تو جاتی نہیں ہے، جاتی ہو تو ٹھہر نہیں سکتی. یعنی کہ قبلہ تو بندے کو جب چاہیے ہوگا نا کہ جب اس کو وہاں پہ نماز پڑھنی ہو، تو یہاں پر جو بھی کشتی وغیرہ ہے ان کو قرار نہیں ہے. اس کے بعد یہ جگہ کتنی ہے، کچھ کلومیٹر، مطلب کہ کچھ میٹر اسکوائر فٹس کی بنے گی کعبہ شریف کی جتنی عمارت ہے. تو یوں فرمایا کہ اس اندھیرے سمندر کے اندر، اندھیری رات کے اندر اس کو ڈھونڈ لینا، اسی وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ یہ متاثر ہے. لیکن آج کی جدید کیلکولیشن میں کم از کم اس کا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے. پھر دیکھیے کہ یہ پورا انہوں نے شہر بھی دیے ہوئے کہ کون سا مقام ہے اس کے لیے. آپ کو میں گوگل ارتھ سے بھی اس کو دکھا دیتا ہوں. ابھی آواز کا کوئی ایشو ہو تو 2 منٹ کا انتظار کیجیے گا، نظر تو آپ کو آتا رہے گا نا. عرض میں یہی والی باتیں کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ نیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے اس کے اندر. چلیں جب تک یہ کھل رہا ہے تو جب تک ہم اپنا سبق جاری رکھتے ہیں تاکہ ٹائم بچت رہے. جی سوال کر لیجیے. جی 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 جی، ماشاء اللہ، اچھا یاد دلا دیا آپ نے. یہ بلکہ کھل کے نہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے ماشاء اللہ یہ ہمارے اقبال بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ جس طرح ہم کعبہ شریف کا تحقیقی عرض و طول لے رہے ہیں، تو اگر ہمیں کسی شہر کا تحقیقی عرض و طول لینا ہوگا تو ہم کس طریقے سے لیں گے. بند ہو گیا تو انشاءاللہ یہ کھل جائے تو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی مقام کا تحقیقی عرض و طول کس طرح لیں گے. کہ آپ چاہ رہے ہو کہ بھائی ظاہر سی بات ہے، تحقیق کا تقاضا یہی ہے کہ مقام کا بھی عرض و طول تحقیقی لیا جائے. جو نصاب توقیت میں دیے گئے ہیں وہ تحقیقی نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کو تحقیق استعمال کرنا چاہیے. تو طریقہ آپ کو بس کر دیتا ہوں. یہ گوگل ارتھ پرو ہے، یہ اپلیکیشن ہے یعنی سافٹ ویئر ہے لیپ ٹاپ کے لیے. باقی جو موبائل ہیں اس کے لیے بھی یہی گوگل ارتھ اپلیکیشن ہے، لیکن اس میں اتنے زیادہ یہ جو لائن وغیرہ لگانے کے فیچرز نہیں ہوتے اس میں. باقی لیکن اس کے اندر یہ عرض و طول معلوم ہو جاتا ہے. اسی طرح جو گوگل میپ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ والی چیز پائی جاتی ہے. دیکھیے اب آپ نے سب سے پہلے تو یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے وہ جگہ ڈھونڈنی ہوگی. ہم باہر آتے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوگا ہی کہ کس مقام کا آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی آپ دنیا سے اگر کسی پاک و ہند کی کوئی ملک ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ملک ڈھونڈ لیا، کوئی شہر ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے وہ شہر ڈھونڈ لیا. اب آپ نے یہ دیکھا مثال کے طور پر کہ یہاں پر ایک منٹ چیک کریں کہ شہر کا نام سرچ کر سکتے ہیں یا نہیں. بلکہ ہم یہ شہر کا نام بھی سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر. تو شہر کا نام بھی سرچ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. دیکھیے ہم نے لکھا بریلی اتر پردیش. یہ کوئی کیجیے گا، انڈیا کے جو اسلام بھائی ہیں یہ اتر پردیش میں ہے یا مادھیہ پردیش جو لکھا ہوا ہے، پہلا والا ہے یا دوسرا والا ہے؟ احمد رضا بھائی بتائیے گا کہ جو بریلی شریف ہے یہ کون سے صوبے میں، اتر پردیش میں ہے یا مادھیہ پردیش میں؟
چلیں کھول کے چیک کر لیتے ہیں. ہم نے سرچ کیا. اب یہ جو کھولے گا آئے گا تو جی جی. اچھا یہ آپ مائک کھلا رکھیے گا کیونکہ آپ کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو سکتا ہو جائے جس میں ہمیں یہ دیکھیے کہ یہ پورا کا پورا نا شہر آ گیا آپ کے سامنے. شہر تو کھل گیا. ابھی آپ کو جو مقام آپ کا اس پر ٹچ کریں گے نا, مثال کے طور پر میں نے اور مزید کر لیتا ہوں زوم. مثال کے طور پر میرا ارادہ ہے کہ یہ جو باغ غالباً لگ رہا ہے, یہ محسوس ہو رہا ہے, اس کو اس کا عرض طول مجھے چاہیے. تو میں نے اس پہ ٹچ کیا. اب اس پہ ٹچ کرنے پر یہ جو دیکھیے یہاں نیچے جو لائن بنی ہوئی ہے امیجنری ڈیٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہاں پر 28 درجے 22 دقیقے 22 ثانیے یہ عرض موجود ہے. پتہ کہ چلا کہ این ہے. اور اس کے بعد کے برابر میں طول بلد موجود ہے 79 درجے 25 دقیقے 50.08 ثانیے شرقی ای بھی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ای ایل ای یہ ایلیویشن لکھا ہوا ہے یعنی کہ بلندی. تو اس یہ بھی دیکھ لیجئے جو ہم کہہ رہے ہوتے کہ بھائی اس مقام کی سطح سمندر سے اتنی بلندی ہے. تو بھائی کوئی پوچھے کیسے پتہ چلا آپ کو, تو بولا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ 648 فٹ یہ مقام جس پر ہم نے ٹچ کیا ہوا ہے یہ سطح سمندر سے بلند ہے. اب اس کے اندر آپ یوں سڑک گھومتے گھومتے چیک کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا مزار کس جانب ہے. تو وہاں کا آپ دیکھیے کہ بالکل بھی معلوم کر سکتے ہیں. ورنہ یہ کسی بھی مقام کا وہ معلوم کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا. اب ہم یہ تو ہم شہر کا نام سرچ کرنے کا طریقہ تھا, یہ ہم نے کر لیا. اب ہمیں صرف عرض و طول معلوم ہے, جگہ کا نام نہیں معلوم. جیسے کہ یہ والی صورت ہے کہ مقادر کعبہ کی, تو آپ نے یہاں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ پہلے عرض لکھنا ہے. تو آپ لکھ دیجئے 21 درجے 25 دقیقے 21 ثانیے اور جنوبی ہے تو ایس لکھ دیا. اچھا اور ایک 140 درجے اور کتنا تھا 140 درجے 10 دقیقے 26 ثانیے. اب سرچ کر دیتے ہیں اس مقام کو. یہ دیکھیے جب یہ مقادر کعبہ پر لے کے جا رہا ہے یہ پورا کا پورا آس پاس کوئی دور تک بھی کوئی آبادی آپ کو نظر نہیں آ رہی. جی یہ والے جو سارے فنکشن ہیں نا اس کے یہ تو اس کے لیے عرض و طول کا تو صرف اپلیکیشن موبائل والی میں مل جائے گا. باقی یہ جو اتنے زیادہ فنکشن ہے نا ایلیویشن وغیرہ بیان کرنے کے یہ تو جی جی لبیک جی لبیک لبیک. جی اقبال بھائی سوال کیجیے. تو یہ دیکھیے غالباً ان کے پاس میری آواز نہیں جا رہی. اب آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ سمندر چل رہا ہے نا کتنا گہر. یہ دیکھیے ایک تو سائنس کتنی ترقی کر لی کہ ہاتھوں ہاتھ جو چل رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. مزید انشاءاللہ ہم جب اس کے ذریعے سمجھ قبلہ معلوم کرنا سیکھیں گے تو میں اس کے مزید فنکشن بھی عرض کروں گا. تو یہ دیکھیے کہ ہاتھوں ہاتھ جو اس میں سمندر کے اندر یہ لہریں چل رہی ہیں باقاعدہ واضح محسوس ہو رہی ہیں کہ کتنا گہرا سمندر یہ ہے. تو یہ والا مقام ہے جو مقاتل کعبہ کے اندر آتا ہے. کوئی یہ جو میسج کرتے ہیں نا کلاس کے اندر تو ان کو میسج کرتے ہیں کہ یہ اقبال بھائی کلاس لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن کر لیں تاکہ ان کو آواز آ جائے. آئیے اب دوسرے قاعدے کی طرف چلتے ہیں. چلو میں میسج کر دیتا ہوں.
دوسرا قاعدہ. جی اب آواز آ رہی ہے آپ کو ایک بار بھی؟ قاعدہ نمبر 2. ابھی ہم نے فصل طول 180 درجے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، ہم نے پہلی قاعدہ کیا پڑھا؟ اب یہ جو ہم نے قاعدے پڑھے نا، جو ابھی پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا، اسی طرح مزید جو ہم. جی سوال کر. جی جی یعنی بھائی دیکھیں، ابھی ہم نے یہ بات سن لی کہ عرض و طول یعنی کہ سدہا میل، 100 150 200 کلومیٹر تک کے دوری کے بھی عرض و طول لینے کی صورت میں بھی کوئی سمت قبلہ پہ فرق نہیں آتا. تو آپ شہر کا اگر لے لیتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں آئے گا. اوقات نماز کے اندر کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے. تو اب آپ کو جس مقام کا معلوم کرنا ہے اس مقام کے لیے آپ اس کا عرض و طول معلوم کر لیں گے. تو جو ہم. جی بھائی گوگل ارتھ میں تو پوری دنیا ہے نا. اب آپ کو اس میں اپنا مقام متعین کرنا پڑے گا کہ وہ کہاں پر ہے. گوگل ارتھ میں تو پوری کی پوری دنیا موجود ہے. آپ عرض و طول جیسے کہ طریقہ دکھایا کہ آپ عرض و طول لکھ کر معلوم کر سکتے ہیں، سرچ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، خود ملک کو ڈھونڈ کر معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کر کے آپ کو یہ کرنا پڑے گا. بقیہ تو گوگل ارتھ کے اندر ہر جگہ کی ساری تفصیل موجود ہے. اب جی جو پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا، اسی طریقے سے ابتدائی 4 قواعد جو ہیں ان کے اندر کوئی کیلکولیشن کی حاجت نہیں ہے. جیسے ابھی ہم نے آپ کو پہلے مثال پڑھ لی، آپ کو دنیا کا ایک مقام کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اس کا سمت قبلہ معلوم ہو گیا نا. اب دیکھیے دنیا کا ایک مقام تو ہم نے حل کر دیا کہ وہاں کا اب آپ کو پتہ ہے کہ بھائی چاروں طرف ہی قبلہ ہے. پہلے قاعدے سے ہمیں یہ معلوم ہوا. اچھا جی، اب دوسرا قاعدے کے اندر بھی کوئی ہمیں کیلکولیٹر استعمال نہیں کرنا پڑے گا، بغیر کیلکولیٹر کے ہم جواب دے دیں گے. قاعدہ نمبر 2. اگر فصل طول 180 ہو اور عرض اصلاً نہ ہو، یعنی عرض 0 ہو. اصلاً نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خط استوا کا مقام ہو. عرض شمالی ہو یا عرض شمالی ہو مطلقاً 0 سے لے کر 0 تو آگے یعنی کہ 0.1 وغیرہ سے لے کر 90 درجے تک کا شمالی مراد ہے، یا جنوبی 21 درجے 25 دقیقے سے کم ہو تو اس کا قبلہ عین نقطہ جنوب ہوگا. اور اگر جنوبی 21 درجے 25 دقیقے سے زائد تو قبلہ نقطہ شمال ہوگا. تنبیہ یعنی کہ عین نقطہ شمال ہوگا نا، کوئی انحراف کرنے کی حاجت نہیں ہوگی. تنبیہ ہر جگہ 21 درجے 25 دقیقے سے عرض حرم مقصود ہے. اگر اس سے کم و بیش تحقیق ہو تو وہی، یعنی کہ اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے ہر دور میں جو تحقیق جدید ہو اس پر عمل کیا جائے تو جدید تحقیق 21 درجے 25 دقیقے 21 ثانیے. تو جہاں پہ بھی 21 درجے 25 دقیقے لکھا ہوا ہے تو وہاں پر آپ 21.9 ثانیے بھی بڑھا دیں. اب دیکھیے جنوب لکھا ہوا ہے کہ پہلی والی صورت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عین نقطہ جنوب قبلہ ہوگا، اور دوسری والی میں لکھا ہے عین نقطہ شمال قبلہ ہوگا. اس کے اندر ہے مس پرنٹنگ. جنوب کو کاٹ کر آپ شمال کر لیجئے اور شمال کو کاٹ کر آپ جنوب کر لیجئے. پھر یہ کیسے ہوا، کیا معاملہ ہے، اس کو میچ کریں. 180 پر دیکھیے حاشیہ نمبر 1 لگا ہوا ہے. دیکھیے قاعدہ نمبر 2 180، لیکن یہ جو حاشیہ ہے یہ حاشیہ پچھلے پیج سے ہی انہوں نے شروع کر دیا، یعنی کہ 1 نمبر کا حاشیہ 180 کا جو تھا وہ پچھلے پیج سے شروع ہو گیا یہاں سے. تو ہم یہاں سے اس کو پڑھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں. فصل طول 180 ان مقامات کا ہوگا جن کا طول البلد غربی 140 درجے 6 دقیقے ہو. وہی جو میں نے آپ کو جو جدید تحقیق عرض کر دیا آپ اس کی جگہ وہی پیش کر دیجیے. اس طول کے تحت خط استوا سے جنوب کی طرف سمندر کا خطہ ہے. فرما رہے ہیں کہ اس طول بلد کے آس پاس، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا بھی، جنوب کی طرف
صرف سمندر کا خطہ ہے خشکی کے نام سے، قطب جنوبی کے پاس کا معمولی دلدلہ علاقہ ہے، اس کے علاوہ خشکی مطلقاً نہیں، بولے صرف ایک دلدلی علاقہ ہے، اس کے علاوہ بقیہ تمام کا تمام سمندر ہے قطب جنوبی تک۔ اچھا جی، اور خط سوا سے شمال کی طرف بھی خشکی کا ایک معمولی سا پڑتا ہے، یعنی کینیڈا کی مغربی پٹی، جس کا طول 140.6 ہے، ان کا قبلہ خاص نقطہ شمال ہوگا، یا مشرق یا مغرب کی طرف انحراف اصلاً نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کینیڈا کی اس پٹی سے مغرب کا علاقہ، اسی طرح یو ایس اے کے صوبہ الاسکا کا قبلہ غربی شمالی ہوگا، یعنی نقطہ شمال سے مغرب کی طرف جھکنا ہوگا۔ ان مذکورہ مقامات کے علاوہ پورے شمالی امریکہ و جنوبی امریکہ کا قبلہ شرقی ہوگا، شمالی امریکہ کا شرقی شمالی، اور جنوبی امریکہ میں بعض جگہ کا جنوبی شرقی اور بعض کا شمالی شرقی۔ اب یہ انہوں نے خلاصتاً اس کے بیان کر دیا۔ اب 180 درجہ فصل طول کی تقدیر پر کل 5 صورتیں بنتی ہیں، یعنی کہ 180 درجہ فصل طول، تو ایسی بات ہے، یہ تو پوری ایک لائن بنے گی نا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر 5 صورتیں بنیں گی کہ عرض اصلاً ہی نہ ہو، خط سوا پہ مقام ہے، عرض شمالی ہو مطلقاً، عرض جنوبی 21 درجے 25 دقیقے سے کم ہو، عرض جنوبی 21 درجے 25 دقیقے سے زائد ہو، عرض جنوبی 21 درجے 25 دقیقے ہو۔ 5ہی وہ صورت ہے جو قاعدہ نمبر 1 کے تحت آ چکی ہے، اس لیے وہ اس جگہ زیر بحث نہیں۔ اب دیکھیں، اب بات شروع ہو رہی ہے۔ مسودہ میں اس قاعدے کے اندر پہلی 3 صورتوں میں قبلہ نقطہ جنوب مکتوب ہے، اور چوتھی صورت میں نقطہ شمال۔ مسودہ میں پہلے دونوں جگہ شمال لکھا ہوا تھا، پھر پہلی جگہ شمال کو کاٹ کر اس کے نیچے جنوب لکھ دیا گیا۔ فرمانے کہ جو پہلی دونوں کی دونوں صورتوں میں شمال ہی لکھا ہوا تھا، پھر فرمانے کہ اس شمال کو کٹا ہوا تھا اور اس کے نیچے جنوب لکھا ہوا تھا۔ اب یہ ایسا کیوں ہوا؟ اور اب دلیل دیں گے کہ یہ انہوں نے کس طرح فرمایا کہ یہ یہاں پہ جنوب کی جگہ شمال اور شمال کی جگہ جنوب ہونا چاہیے۔ فرماتے ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمٰن نے جو اپنی کتاب توضیح التوقیت میں اس قاعدے کو اسی طرح نقل فرمایا ہے، اور توضیح التوقیت کے اندر بھی یہی عبارت ہے، یعنی نقطہ جنوبی کی جگہ نقطہ جنوبی لکھا ہوا ہے، وہاں پر بھی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اب یہ نیچے بیان کریں گے اس کی وجہ کیا ہوئی کہ دونوں جگہ پہ ہوا۔ اب احکر نے قرہ پر نقشہ بنا کر اس قاعدے کی 4 صورتوں کا جائزہ کیا، تجزیہ کیا اور جہت قبلہ کی تعین کی، تو احکر کی ناقص عقل میں یہ بات آئی کہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے، یعنی پہلی 3 صورتوں میں قبلہ نقطہ جنوب کے بجائے نقطہ شمال، اور چوتھی صورت میں نقطہ شمال کے بجائے نقطہ جنوب، اس لیے کہ 180 درجہ فصل طول کی تقدیر پر مکہ معظمہ اور مقام مطلوب القبلہ دونوں ایک نصف النہار کے تحت واقع ہوں گے۔ دائرہ نصف النہار دونوں کا ایک ہی بنے گا۔ چاروں صورتوں کی شکل اس طرح ہوگی، دیکھیے الف با جیم حمزہ، مکہ معظمہ اور مقام مطلوب القبلہ دونوں کا دائرہ نصف النہار ہے۔ یہ دیکھیے پورا کا پورا جو دائرہ ہے، کیونکہ دونوں کا دائرہ نصف النہار ایک ہی ہے، دونوں کیونکہ دونوں 180 درجے کے فصل طول پر واقع ہے۔ الف قطب شمالی ہے، یہ الف قطب شمالی ہو گیا، جیم قطب جنوبی ہو گیا، با حمزہ معدل النہار، با اور حمزہ یہ معدل النہار ہو، ہا مکہ معظمہ، ہا با عرض شمالی مکہ معظمہ۔ یہ دیکھیے یہ سارے کے سارے اسی وجہ جب یہ قطب شمالی ہے تو یہ جو علاقہ ہے یہ شمالی علاقہ ہوگا۔ ہا مکہ معظمہ اور ہا با عرض شمالی مکہ معظمہ، پہلی صورت میں مقام مذکور نقطہ حمزہ پر واقع ہوگا، کہ جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ جو خط عرض ہے وہ اصلاً نہ ہو، تو بالکل عین یہ حمزہ پر واقع ہوگا کہ اس میں یہاں پر ہی یہ خط استوا ہے۔ خط استوا کا یہ والا جو مقام، یہ والے جو مقام ہوں گے یہ تو 180 درجے فصل طول پہ نہیں ہے، یہ والی جو لائن پوری جاری ہے یہ 180 فصل طول پر ہے، تو عین جو با والا مقام ہے یہ پہلی صورت ہے۔
ایک منٹ. پہلی یہ الٹا ہو گیا. پہلی صورت کے اندر مقام مذکور نقطۂ حمزہ پر واقع ہوگا. یہاں پر ہوگا تو اس طرف اس کا قبلہ بن جائے گا. جی ہاں با ارض شمالی مکہ معظمہ. ہاں اور با جو ہے یہ کعبہ شریف کے بعد یہ سارا کا سارا یہ شمالی علاقہ ہے. فرما رہے ہیں کہ پہلی صورت کون سی تھی کہ جس کے اندر عرض اصلا نہیں ہوگا, تو یہ خط سوا کی لائن ہے کہ جس کے اندر عرض اصلا نہیں ہوگا. تو یہاں پہ فرمانے کی جو مقام حمزہ ہے, یہ جو پہلی صورت ہے یہ مقام حمزہ پر واقع ہوگی کہ یہ جو لائن چل رہی ہے یہ 180 فصل طول کی چل رہی ہے اور یہ مقام خط سوا پر ہے تو عرض اصلا نہیں ہے. اور دوسری صورت میں نقطۂ حمزہ و قطب شمالی یعنی نقطۂ الف کے درمیان کسی بھی جگہ میں ہوگا. اور جو دوسری صورت تھی 180 درجہ فصل طول ہو اور عرض شمالی مطلقاً ہو. تو اب یہ جو تمام کا تمام عرض ہے یہ شمالی ہے, تو یہ دوسری صورت ہو گئی. یہ جو یہ کے درمیان جتنے بھی مقام آئیں گے تمام کے تمام دوسری صورت کے تحت آ گئے. اور تیسری صورت میں نقطہ حمزہ اور نقطہ طا کے درمیان کسی بھی جگہ. تیسری صورت کیا تھی کہ عرض جنوبی 21 درجے 25 دقیقے سے کم ہو. 21 درجے 25 دقیقہ سے کم, یہ فرمان 21 درجے کم ہو. تو یہاں پہ جو تیسری صورت بنے گی نقطہ حمزہ اور نقطہ طا کے درمیان بنے گی کہ یہ 21 درجے 25 دقیقے جنوبی عرض, تو اس دونوں حمزہ اور طا کے درمیان جو مقام ہوگا یہ تیسری صورت ہو گئی. اب فرما رہے دیکھیے کہ ان تینوں صورتوں میں مکہ معظمہ اور مقام مذکور کے مابین نصف النہار کی جو قوس نقطہ شمال سے گزرتی ہے وہ چھوٹی ہے اور نقطہ جنوب سے جو گزرتی ہے وہ بڑی ہوگی. دیکھیے پہلی صورت ہم یہ والی دیکھتے ہیں, جو پہلی صورت تھی خط سوا پر ہوگا. جب کوئی شخص یہاں سے کعبہ شریف کو منہ کرے گا تو بتائیے یہ قوس چھوٹی ہے یا جنوب سے منہ کرنے کے صورت میں یہ والی قوس چھوٹی ہے. ظاہر سی بات ہے پہلی قوس چھوٹی ہے. جب یہ چھوٹی ہے تو یہ جو عرض شمالی مطلقاً جتنا بھی سارا کا سارا ہوگا تمام کے لیے نقطہ شمال ہی کو منہ کرنا ہوگا. کیونکہ یہ تمام کے تمام ظاہر سی بات ہے یہ قریب ہے اور یہ دور پڑے گا. اور جو مقام اس سے کم ہو, اس سے کم کی مقدار میں ہو تو اس کے لیے بھی یہی قریب پڑے گے. نقطہ شمال قطب شمالی سے گزرتے ہوئے راستہ قریب پڑے گا جبکہ یہ دور پڑے گا. اور جب اس سے آگے نکل جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو نقطہ جنوب قریب پڑے گا. جب ہی فرمایا کہ 21 درجے 25 دقیقے سے جب زیادہ ہوگا تو نقطہ جنوب قبلہ ہوگا. اصل کتاب کے اندر تو الٹ لکھا ہوا ہے. حقیقتاً انہوں نے اس کی پوری تحقیق بیان فرمائی کہ کس طریقے سے ثابت ہوا کہ تینوں کی تینوں صورتوں میں نقطہ شمال اس کا قبلہ بنے گا اور صرف ایک صورت میں کہ 21 درجے 25 دقیقے جنوبی سے زیادہ عرض بلد ہو تو صورت کے اندر نقطہ جنوب ہوگا. یہ تمام کے تمام اسی کو بیان فرمایا. اس کا میں نے آپ کو تقریباً پڑھ کے خلاصہ عرض کر دیا. اب رہا یہ سوال کہ ایسا کیوں کر ہو گیا, فقیر کو نہیں معلوم. ممکن ہے دونوں جگہ شمالی لکھ دیا ہو تو بوجہ علت تو لکھ دیا ہو, توجہ ہوئی تو عجلت میں ثانی کو دوسرے والے کو کاٹنے کے بجائے اول ہی کو کاٹ کر جنوبی لکھ دیا ہو. یا نقل نویس, جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کتابیں دوسروں سے لکھوائی جاتی تھیں تو نقل نویس نے عجلت میں پچھلے کا بقیہ ایسا کر دیا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فقیر کا فہم کا قصور ہو. لیکن یہ آپ نے جو آخری جملہ فرمایا نا فقیر کے فہم کا قصور ہو, یہ آپ نے کمال عاجزی فرمائی ہے. حالانکہ جب پوری دلیلیں دے دیں اور ظاہری بات ہے تمام کی تمام چیزوں سے ثابت ہو رہا ہے اور جدید دور ہے تو تمام کی تمام ٹیکنالوجی سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ والی بات ہی درست ہے جو قبلہ
قاضی شہید عالم رضوی صاحب فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی آخر میں فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس فقیر کے فہم کا قصور ہو. تو یہ تمام کی تمام جو تھی تفصیل وہ میں نے عرض کر دی. جی سوال کر لیجیے. جی جی. 12 کا مطلب ہوتا ہے حد. حد کا مطلب ہوتا ہے انتہا. اب یہ 12 کیوں لکھتے ہیں؟ حد یہ ہے ہا کے جو علم ابجد کے اعتبار سے جو تعداد بنتی ہے وہ ہا کے بنتی ہے 4، اور ہا کے بنتے ہیں 8، اور دال کے ہوتے ہیں 4، تو اس کا بن گیا 12. تو حد لکھنے کے بجائے 12 اشارتاً لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو حاشیہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں جدید دور میں، ہم تو وہ لگا دیتے ہیں فل سٹاپ، لیکن پرانے اس کے اندر یہ 12 لکھا جاتا تھا انتہا. پھر اس کے بعد منہ وغیرہ استعمال کیا جاتا تھا اشارہ دینے کے لیے کہ یہ حاشیہ کس نے لکھا ہے. اسی طرح اسی کتاب کے اندر بعض حاشیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ہیں، بعض حاشیے شہید عالم رضوی صاحب کے ہیں، تو وہ 12 کے بعد لکھ دیتے ہیں کہ قاضی شہید عالم، تو اس سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ یہ حاشیہ کس نے لکھا ہے. یہ سمجھ گئے؟ تو اب ہم قاعدہ نمبر 3 کی طرف جاتے ہیں، یا بلکہ اس کو ٹائم کل کی طرح زیادہ ہی ہو جائے گا تو ہم 2 ہی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تیسرا جو قاعدہ ہے اس کو ہم اپنی جو اگلی کلاس ہوگی ہفتے کو اس میں پڑھ لیں گے. سوالات کر لیجئے. جی جی نبی. جی ابھی حیات ہیں، بریلی شریف کے اندر موجود ہیں، اور حضرت کی بہت خدمات ہیں، علم توقیت، علم فلکیات وغیرہ میں بہت ماہر ہیں. اور اس کتاب کو جو ابتدا میں جو خلاصہ عرض کیا تھا میں نے تعارف، اس کے اندر حضرت کا تعارف بھی کچھ نہ کچھ بیان کیا تھا، اور ابھی بھی علم توقیت وغیرہ پڑھاتے ہیں طلبہ کو. جی جی جی. ایک تو یہی ان کی وہ ہو گئی، اسی ایک تو یہ والی ان کی کتاب موجود ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ کتابیں ہیں. ایک دو شخصیات علم توقیت کی جو ماہر انڈیا کے اندر موجود ہیں، ایک یہ ہو گئے، اور ایک ہے مفتی مطیع الرحمان رحمان رضوی صاحب. ان کا بھی بہت اچھی ترکیب ہے، اور ان کی تو باقاعدہ ایک کتاب چاند کا مسئلہ نئے مرحلے میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی آئی ہے. اسی طرح ایک اور ہے صبح و شفق کی تحقیق، وہ بھی بہت ہی جاندار رسالہ ہے. جیسے جو ایک سوال ہوا تھا یاد ہوگا لیول 2 کے اندر، ایک اسلام میں نے سوال کیا تھا کہ صبح کاذب کے پیدا ہونے کا کیا سبب ہے، کہ صبح کاذب کس طرح نظر آتی ہے. تو اس کے اندر وہ مکمل کی مکمل تحقیق موجود ہے. تو اس طالب علم کو پھر وہ میں نے والا رسالہ بھیج دیا تھا، میں گروپ میں بھی بھیجا ہے ویسے تو، سرحد ان کو کر دی تھی کہ یہ آپ کے سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے مختلف کتابیں، قاضی شہید عالم رضوی صاحب کی بھی کتاب ہے، پرٹیکولر نام اب میرے ذہن میں آ نہیں رہا، ابتدا میں لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ، وہ میں آپ کو بھیج دوں گا. جو جی جی، ترتیب میں وغیرہ میں کچھ نہ کچھ اختلاف بنے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک کچھ تبدیلی ہے. یہ سائنسی نزدیک ہے، لیکن ایک معلوماتی حساب سے تھا کہ کتنے بڑے بڑے ستارے سیارے موجود ہیں. مزید کوئی سوال ہے؟ نہیں، یہ لیول کی جب اصطلاح نہیں تھی، اصل میں ہوا یہ تھا کہ لاک ڈاؤن لگا تھا، اس کے اندر تمام چیزیں آپ کو معلوم ہے بند ہوئی تھی. تو ایک یہ سمجھیے کہ ایک یہ آپ یہ جو کورسز ہو رہے ہیں تمام کے تمام بھی لاک ڈاؤن کی برکت ہے. باقی یہ کہ یہ بھی ہے کہ لاک ڈاؤن نے دنیا کا ایک نظام تبدیل کیا ہے. جنہوں نے ترقی کی تو ایک اعلیٰ ترقی کی. تو ہوا یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ تھا، تو رمضان کے مہینے سے 10 دن پہلے یہ جو مجلس نے وسیم صاحب نے اپنے کورس کی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی، آن لائن کروایا تھا، اور کورسز کی ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی. میں نے جب تو نہیں کیا تھا، بعد میں ایک اسلام میں نے بتایا تھا 2-3 مہینے بعد، تو پھر میں نے وہ
ویڈیوز سن کر ہی مکمل کیا تھا. پھر ٹیسٹ دے کے اسی طرح جب لیول کی اصطلاح بھی نہیں تھی، تقریبی درجہ، قریب و تحقیقی درجہ اور تحقیقی درجہ ہوتا تھا. تو یوں سارے کے سارے آن لائن پڑھے تھے. وہ تو ہمارا یہ کہ پہلا بیچ تھا. اس کے بعد ایک یوں سمجھ لیجیے ایک نئی راہ ملی مجلس کو کہ اس طرح آن لائن کورسز کروا کر بھی ہم علم توقید کو عام کر سکتے ہیں. اب تک یعنی کہ اس سے پہلے تک وسیم صاحب نے باقاعدہ کسی کو تحقیقی درجہ نہیں کروایا تھا. نصاب توقید میں بھی شروع کے اندر یہ موجود ہے اس کا تعارف. پھر اس کے بعد یہ باقاعدہ پھر لیولز کی اصطلاح بنی، پھر ان کے باقاعدہ نصاب بنائے. جب کوئی نصاب وغیرہ بھی اس طرح موجود نہیں تھا، وہ کوئی کلاس کی بھی ٹائمنگ نہیں ہوتی تھی، وسیم صاحب جب فری ہوتے تھے تو وہ پڑھایا کرتے تھے. تو اس طرح کر کے یہ ہمارا مکمل ہوا تھا. اب یہ کہ باقاعدہ اس کے لیے ذمہ دار بنا دیے گئے کورسز کے لیے. سجاد مدنی جو گروپ کے اندر ہی موجود ہے، کبھی کبھار کلام بھی فرماتے ہیں، تو وہ اس کے پورے کورسز کے ذمہ دار ہے، نگران ہے. اب یہ کہ باقاعدہ ایک مسلسل لگاتار کورسز، یعنی کہ ابھی آپ کا لیول 3 چل رہا ہے، تو اسی طرح ایک اور لیول 3 بھی ابھی چل رہا ہے. اس طرح لیول 2 بھی چل رہے ہیں، لیول 1 بھی چل رہے ہیں. اس طرح مختلف ایک ہی وقت میں کئی کورسز جاری ہیں. تخصصی توقید میں بھی یہی چیز ہے، یعنی کہ لیول 4 اگر آپ جب پڑھ لیں گے تو آپ نے تخصصی توقید کی تمام باتیں پڑھ لی. نہیں نہیں، وہ نہیں ہوتا. وہی کہ تخصصی توقید کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ شرط ہے کہ بندے کا مدنی ہونا، یعنی کہ جب تخصصی توقید میں آپ ایڈمیشن لیں گے تو عالم ہونا ضروری ہے. تو اس وجہ سے وہ پھر ظاہر سی بات ہے، وہ میں آپ کو پورا ٹائم دینا ہوگا 8 سے 4 وہاں پر. وہ بھی ہے بھی صرف کراچی کے اندر ہی، اور اس میں کچھ سفر وغیرہ بھی شامل ہیں. تو یوں اس طرح ایک تخصص ہے. بقیہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور جو باتیں پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ تمام کی تمام لیول 4 جب پڑھ لیں گے تو وہ تمام کی تمام مکمل ہو جائیں گی. علمی اعتبار سے تو یہ آپ کو مکمل ظاہر سی بات ہے، وہ درجے کے اعتبار سے کہ ان کو ایک متخصص کا درجہ مل جاتا ہے، ایک وہ الگ ہے. باقی آپ کو لیول 4 کی ڈگری مل جائے گی. باتیں اللہ پاک نے چاہتے وہ تمام کی تمام حاصل ہو جائیں گی. لیکن دیکھیے شرط بندے کے نا اپنا ذوق ہے. جی جی، میں لیتا ہوں سوال. بندے کا اپنا شوق ہونا تو بندہ اپنے شوق سے آگے جاتا ہے. آپ کے سامنے ہوگا جامعہ کے اندر، درجے کے اندر، ابتدا کے اندر اولا کے پہلے دن کیا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام برابر ہوتے ہیں نا. کسی کی کوئی عزت ایسے بڑھتر ہی نہیں ہوتی، تمام کے تمام برابر ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی مہینہ 2 مہینے گزرتے ہیں تو 4 5 بچے درجے کے اندر ممتاز ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح جب کوئی 1 2 سال گزر جاتے ہیں تو پھر تو نام ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ پڑھنے والا، یہ نہیں پڑھنے والا وغیرہ کیا ہوتا ہے. تو اب وہ جو ایک طالب علم آگے بڑھا تو اس کی کیا سبب ہے؟ اس کا سبب وہی کہ اس نے اپنا ذاتی شوق، ذاتی محنت کی. استاد نے تو سب کو برابر ہی پڑھایا، لیکن اس نے ایک اپنی ذاتی توجہ ہوگی، لگن ہوگی، تو وہ بندہ آگے نکلتا ہے. تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کو آپ جتنا ٹائم دیں گے ماشاء اللہ کچھ کا واقعی شوق ایسا نظر آتا ہے کہ واقعی دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے. تو اس میں آپ جتنا محنت کرتے رہیں گے، مطالعہ کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے، آج پڑھا اس کو بولیں گے یار دیکھو آپ اپنا اس کو جو استعمال کریں، پریکٹیکل لائف کے اندر لائیں. کہ یہ جیسے آپ نے سورج کے بارے میں پڑھ لیا، پھر آپ سوچیں کہ یار یہ بات اس پہ کیسے صادق آ رہی ہے. لگائے دماغ لگائے، نہیں ہو سمجھ نہیں آیا، پھر آپ کے ذہن میں جب آپ پریکٹیکل کریں گے نا، جو بھی بات آپ نے پڑھی ہے اس کو آپ نے پریکٹیکل کیا، تو پھر آپ کے ذہن میں آئے گا یار یہ تو ہوا ہی نہیں. جو ہم نے پڑھا تھا یار یہ تو سیدھا سیدھا ہو گیا، یہ تو اس طرح استعمال ہوا ہی نہیں یار، یہ تو ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو نہیں پایا جا رہا. اب آپ پوچھ لیں، آپ کے لیے حاضر ہے، آپ گروپ میں سوال کریں، انشاءاللہ جو بھی ہوگی وہ آپ کو اس کا جواب عرض کیا جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو سیکھنے کو ملے گا، سیکھنے کو ملے گا. یوں انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے تو اللہ پاک نے چاہا ایک وقت آئے گا کہ ہم نے علم توقید کے اعتبار سے بھی اچھی مہارت پیدا ہو جائے گی. جی اقبال بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، وسیم صاحب بھی پڑھاتے ہیں اور ایک اور اسلامی بھائی ہیں وہ پڑھاتے ہیں. 3 پیریڈ اس طرح سے تقسیم ہے. اور وسیم صاحب تو پھر وسیم صاحب ہیں کہ ماشاء اللہ ان کو ایک جتنا زیادہ فیلڈ میں رہتا ہے تو اس میں مہارت، تجربات، تمام چیزوں کا ظاہر سی بات ہے دخل ہے. تو وسیم صاحب کی تو پھر ایک اپنی ہی بات ہے. آپ نے جو کلاس لی ہے تو اس میں آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے بندے کا علم ہے، 35 سال کا تجربہ ہے اس علم کے اندر گزرا ہے. تو ان کی اپنی ہے تو وہ حیثیت ہے جیسا وہ پڑھاتے ہیں تو وہ تو ان کی ایک اپنی ہی شان ہے.
مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں ورنہ ہم اپنی کلاس میں اختتام کر لیتے ہیں؟ 5 منٹ تو آپ کے اوپر ہو گئے. چلے ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.